اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا تعلق اللہ کے گھر سے جوڑ دے. جیسے مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے. ایسے ہی ہمارا جیون مسجد سے جڑا ہوا ہے. جیسے مچھلی کو کتنا بھی پانی ہو اس طرح تیرتی ہے، نو ٹینشن. لیکن مچھلی کو باہر نکال دو فوراً تڑپ تڑپ کر کے مر جائے گی. یہی حال ہے ایمان والے کا کہ اس کا تعلق اللہ کے گھر سے ایسا ہے جیسے کہ مچھلی کا تعلق پانی سے ہے. مچھلی بغیر پانی کے جی نہیں سکتی، ایسا ہی ایمان والا بغیر اللہ کی عبادت کے، بغیر اللہ کے گھروں کے اس کی روحانی موت کا سبب ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کا تعلق مسجدوں سے تھا. ہر مسئلہ اللہ کے گھر سے پورا ہوتا تھا. لیکن آج ہمارا دل مسجدوں میں نہیں لگ رہا، اور سب سے خراب جگہ، سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ تبارک و تعالی کو وہ بازار ہے. کیا ہے؟ بازار ہے. لیکن آج ہمارا دل اللہ کے گھروں میں نہیں لگ رہا. فوراً آئیں گے، 4 رکعت پڑھیں گے باہر، 3 رکعت پڑھیں گے باہر، 2 رکعت پڑھیں گے باہر. باہر تو آدھا گھنٹہ کھڑے رہیں گے، مسجد کے گیٹ کے باہر آدھا گھنٹہ کھڑے رہیں گے، 1 گھنٹہ کھڑے رہیں گے، ہوٹلوں میں 2 گھنٹے بیٹھیں گے، 4 گھنٹے بیٹھیں گے. لیکن یہاں تعلیم میں بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، سنتیں پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ٹائم نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ٹائم نہیں. لیکن بازار جو اللہ کو ناپسند ہے وہاں پر ہمارا جی لگ رہا ہے، ہمارا دل لگ رہا ہے. چائے کی چسکیاں لیتے جا رہے ہیں. قوم کا کچھ بھی ہو جائے، پوری دنیا میں کچھ بھی ہو، ہم چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں، چائے پر چائے پی رہے ہیں. ایک چائے سے ہمارا جی نہیں بھرتا. تو میرے بھائیو اور دوستو، ہمارا جی اللہ کے گھر میں لگنا چاہیے. صحابہ کا جی اللہ کے گھر میں لگتا تھا. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے امام، جن کے صدقے میں پوری کائنات بنائی گئی ہے. جب بھی اللہ کے نبی کو کوئی سخت امر پیش آتا تھا، کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، تو اللہ کے نبی کسی رشتہ دار کے گھر پہ نہیں جاتے تھے، اللہ کے نبی کسی دوست سے نہیں کہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا رخ کرتے تھے اور نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی سارے مسائل کو کیا کر دیتے؟ حل کر دیتے تھے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سارے مسئلوں کا حل، ساری پریشانیوں کا حل، ساری بیماریوں کا حل، ساری مصیبتوں کا حل اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے اندر رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نماز کے اندر رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی تلاوت اور ذکر کے اندر ساری پریشانیوں کے علاج کو چھپا کر کے رکھا ہے. لیکن شرط ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو کیا کریں؟ مضبوطی سے پکڑ لیں. اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اختلاف مت کرو. خیر اختلاف پر تو بات کئی ہفتے چلتی ہے. آج تو مسلمانوں میں کتنے اختلاف ہے سب جانتے ہیں. اس کو چھیڑنا نہیں ہے، ابھی اس کو چھیڑنا نہیں. ہاں، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. ایمان تو سمجھتا ہم کو،
نیک اعمال نہیں سمجھ رہے. نیک اعمال اللہ غفور رحیم ہے, اللہ معاف کر دیں گے. بے شک اللہ غفور رحیم ہے, لیکن اللہ قہار اور جبار بھی تو ہے. اللہ جب پکڑنے پر آئیں گے ان اخذہ علیم شدید, بے شک اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ بڑی سخت ہے. محلے میں کتنے لوگ ہیں, محلے میں کتنے لوگ ہیں, لیکن نماز کے لیے کتنے آ رہے ہیں, نماز کے لیے کتنے آ رہے ہیں. اتنی چھوٹی سی مسجد اور نماز کے لیے کتنے لوگ ہیں, اتنے ہی ہیں محلے میں, ہاں اتنے ہی ہیں. نہیں میرے بھائیوں اور دوستوں, بہت سارے ہیں, لیکن ہم اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں, اور پھر کہتے ہیں اللہ ہماری طرف نہیں دیکھ رہا, اللہ ہماری طرف نہیں دیکھ رہا. میرے بھائیوں اور دوستوں, ہم اللہ کی طرف کہاں دیکھ رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگوں, ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے, تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے, اور دغا باز, دھوکے باز شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. آج کل کیا ہو گیا, دنیا نے ہم کو دھوکے میں ڈال دیا, دنیا نے ہم کو دھوکے میں ڈال دیا. ہم دنیا میں ایسے مگن ہو گئے, دنیا میں ایسے مگن ہو گئے کہ غیروں کی طرح ہم کو کیا ہو گیا کہ ہم دنیا میں لگ گئے. ہم کو مرنا نہیں ہے, زبان سے تو نہیں کہتے کہ ہم کو مرنا نہیں ہے, لیکن حال ہمارا یہ بتاتا ہے کہ مسلمان یہ سمجھ رہے ہم ہمیشہ کے لیے یہاں پر جینے کے لیے آئے ہیں, ہم کو جانا نہیں ہے, جانا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب, دنیا میں ایسے رہو جیسے غریب رہتا ہے, جیسے اجنبی رہتا ہے. او عابر سبیل, یا راہ چلتا مسافر رہتا ہے. اب کوئی سفر میں جا رہا, حضرت سفر میں جا رہا, تو اس نے کیا کیا, ایک گاڑی بولا لوڈنگ گاڑی, اس میں فریج, پنکھے, اے سی, گودریج کی الماری اور ساری پیٹیاں وغیرہ سب لے رہا, گیس سلنڈر, سگڑی سب لے رہا ساتھ میں. کسی عقل مند نے کہا کہاں جا رہے ہیں, بولے سفر میں جانا تھا 8-15 دن. بولے یہ سب کہیں کو لے جا رہے, ہاں بولے وہ درخت کے نیچے رکیں گے, وہاں پنکھا لگائیں گے, بورڈ لگائیں گے, اے سی لگائیں گے, چولہا لگائیں گے, یہ ساری چیزیں کریں گے. تو کوئی بھی کیا کہے گا, ان کو ناگپور لے جاؤ. ان کو کہاں لے جاؤ, ناگپور لے جاؤ. یعنی سفر میں جا رہے اور اتنا سارا سامان, اتنے سارے سامان کی کیا ضرورت ہے. ارے بھائی رہنے کے واسطے جا رہے کیا, سفر میں جا رہے نا, تو سفر میں کیا چاہیے, 2 کپڑے, 2 ڈریس اور کچھ پیسے, بس اتنا سامان کافی ہے, اتنا سامان کافی ہے. تو کوئی میرے بھائیوں اور دوستوں, کوئی عقل مند ساتھ میں اتنا سامان لے جاتا کیا, نہیں لے جاتا. تو ایسی ہماری زندگی ہے, ہم یہاں سفر میں آئے ہوئے ہیں. کہاں آئے ہوئے ہیں, سفر میں آئے ہوئے ہیں. لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں, سفر میں تو آئے ہیں, ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں, تو ضرورت تو پڑے گی نا. مولانا کیسی بات کرتے آپ, کمانا تو پڑے گا نا. بیوی بچے ہیں, ماں باپ ہیں, کھانا ہے, پینا ہے, کپڑے لگتے ہیں, سر چھپانے کے لیے چھت چاہیے, ایک مکان چاہیے. تو یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں نا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ ساری کی ساری کیا ہے, یہ ضرورت کی چیزیں ہیں. لیکن ضرورت کی چیز ضرورت کی حد تک ہوتی ہے. کہاں تک ہوتی, ضرورت کی چیز ضرورت کی حد